السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یرکان کے علاج کے حوالے سے پائی جانے والی تہمات کے بارے میں۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جن کو یرکان کی شکایت ہوتی ہے، جس میں جسم کی اور آنکھوں کی رنگت پیلا پن کا شکار ہو جاتی ہے اور انتہائی گاڑھا پیلے رنگ کا پیشاب خارج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنے یرکان کے علاج کے حوالے سے گلے کے اندر ایک لکڑی کا ہار یا دھاگا نما چیز باندھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا ہار پہننے کی وجہ سے ان کا یرکان بہتر ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ لکڑی کے ہار پہننے کی روایت کہاں سے آئی اور اس کا مریض کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یرکان کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک علامت ہے جو کہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے خون کے ریڈ سیلز کے اندر ایک خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے جس کو ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ ریڈ سیلز کی لائف 120 دن ہوتی ہے، تو جب 120 دن کے بعد ہمارے ریڈ سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ہیموگلوبن نامی مادہ مختلف کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہوا ایک پیلے رنگ کے مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو بلیروبن کہا جاتا ہے۔ یہ پیلے رنگ کا مادہ ہمارا جگر آنتوں کے اندر خارج کرتا ہے اور اس پیلے رنگ کے مادے کے آنتوں میں خارج ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے پخانے کی رنگت پیلی ہوتی ہے۔ اس مادے کا کچھ حصہ آنتوں سے دوبارہ خون کے اندر شامل ہوتا ہے اور وہ گردوں کے رستے خارج ہوتا ہے، اس کو یوروبائلینوجن کہا جاتا ہے۔ اس یوروبائلینوجن کی وجہ سے بھی ہمارے پیشاب کی رنگت پیلی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ہمارا خون زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے، جس کو ہیمولیٹک انیمیا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلیروبن یعنی پیلے رنگ کا مادہ زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس پیلے رنگ کے مادے کے زیادہ بننے کی وجہ سے بھی مریض کو یرکان ہو سکتا ہے۔ اس یرکان کو ہیمولیٹک جانڈس کہا جاتا ہے۔ تو اگر مریض کو ہیمولیٹک انیمیا یعنی خون کے مسئلے کی وجہ سے یرکان ہوا ہے تو یہ گلے میں لکڑی کا ہار پہننے سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مریض کا یہ یرکان تبھی ٹھیک ہوگا جب اس کے خون کے ٹوٹنے کے پروسیس کو کم یا سلو کیا جائے۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے مریض کو یرکان ہو سکتا ہے وہ جگر کی سوجن یعنی ہیپاٹائٹس ہے۔ اگر کسی وائرس کے اٹیک کی وجہ سے جگر کی سوجن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جگر بلیروبن کو خارج کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بلیروبن خون کے اندر زیادہ جمع ہوتی ہے اور مریض کو جگر کی سوجن کی وجہ سے جو یرکان ہو جاتا ہے اس کو ہیپیٹک جانڈس کہا جاتا ہے۔ جگر کی سوجن یعنی ہیپاٹائٹس عام طور پر 4 مشہور وائرس کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عام طور پر آلودہ پانی پینے کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو مریض کو یرکان ہوتا ہے یہ عارضی یرکان ہوتا ہے اور 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اگر مریض کی قوت مدافعت بہتر ہو تو جگر کی سوجن بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مریض کا یرکان بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تیسرے سے چوتھے ہفتے کے اندر عام طور پر مریض مکمل طور پر نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ جگر کی سوجن مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں چونکہ یرکان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ لوگ جب گلے میں لکڑی کا ہار پہنتے ہیں وہ لکڑیاں خشک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ہار لکڑیوں کے خشک ہونے کی وجہ سے جب چھوٹا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو تب جگر کی سوجن آٹومیٹکلی جسم کی قوت مدافعت کی وجہ سے بہتر ہونے کی وجہ سے اس کا یرکان کا لیول کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مریض کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لکڑیوں کا ہار پہننے کی وجہ سے میرے یرکان کا علاج ہوا ہے۔ حالانکہ اگر مریض اپنے گلے کے اندر لکڑیوں کا ہار نہ بھی پہنے تو 2 سے 3 ہفتے کے بعد جگر کی سوجن کے بہتر ہونے کی وجہ سے اس کے یرکان کا لیول آٹومیٹکلی بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے جو مریض کو یرکان ہوتا ہے اس کو کالا یرکان کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی خون کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔
दवाइयों की वजह से वक्ती तौर पर ये दोनों वायरस हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस वक्ती तौर पर सो जाते हैं, लेकिन इनके दोबारा एक्टिव होने के चांसेस होते हैं और 15 से 20 साल के दौरानिए के अंदर ये जिगर को सुकेड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको सिरोसिस कहा जाता है। और जब जिगर मुकम्मल तौर पर सुकड़ जाता है, उसकी वजह से मरीज़ को खून की उल्टियाँ और काले रंग के पखाने आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके पेट में पानी पड़ सकता है और जिगर के मज़ीद कमज़ोर या फेल होने की वजह से उसके खून के अंदर पीले यरकान का लेवल बढ़ जाता है। तो ये यरकान भी किसी तौर पर गले में लकड़ी का हार पहनने से ठीक नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से मरीज़ को यरकान हो सकता है वो है जिगर की नाली में रुकावट का मसला। अगर मरीज़ का खून बिल्कुल नॉर्मल हो, जिगर की कोई सोजन ना हो, लेकिन जिगर से निकलने वाली नाली के अंदर किसी भी वजह से कोई रुकावट हो, तो उसकी वजह से भी बिलीरुबिन के खारिज होने की मिकदार कम हो जाती है और मरीज़ को यरकान हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता पित्ते में से कोई पत्थरी निकलकर जिगर की नाली को ब्लॉक कर दे या जिगर की नाली के अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर हो, तो उसकी वजह से जिगर की नाली मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो सकती है और इसके नतीजे में जो मरीज़ को यरकान होता है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। जिगर की नाली में रुकावट की वजह से जो मरीज़ को यरकान होता है, ये मरीज़ का उस वक्त तक ठीक नहीं होता जब तक जिगर की नाली की रुकावट को दूर ना किया जाए। ERCP एक ख़ास एंडोस्कोपी वाला प्रोसीजर होता है जिसमें कैमरे की मदद से जिगर की नाली के अंदर मौजूद रुकावट को दूर किया जाता है या इसमें स्टेंट डाला जाता है। अगर मरीज़ की बीमारी ज़्यादा एडवांस हो तो ऑपरेशन की मदद से भी जिगर की नाली में रुकावट को दूर किया जाता है। तो अगर मरीज़ को जिगर की नाली में रुकावट की वजह से यरकान हुआ है तो वो चाहे जितना लंबा अरसा गले में हार पहनता रहे, उसका यरकान कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर किसी भी इंसान को यरकान का मसला हो, उसको फौरी तौर पर अपने खून के टेस्ट करवाने चाहिए, जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि यरकान की वजह को तलाश किया जा सके और उसकी वजह के मुताबिक ही यरकान का इलाज होना चाहिए। लकड़ी का हार पहनने से उसके यरकान का किसी भी सूरत में इलाज नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात इलाज में डिले होने की वजह से मरीज खुदा न खास्ता मौत की मुंह में चला जाता है। बल्कि खुदा न खास्ता लकड़ी का हार पहनने की वजह से अगर मरीज का इलाज लेट हो जाता है तो ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लकड़ी के हार की बजाय किसी मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं और अपने टेस्ट करवा कर यरकान की वजह को तलाश करें और उसके मुताबिक अपना इलाज करवाने की कोशिश करें। शुक्रिया।